اے سے لے کر زیڈ تک ہم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا پاکستان کی عوام سے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ خفیہ رابطے رکھنے ہیں نہ اشکارا رابطے رکھنے ہیں. میں تو خدا قادر والعزیز جان کا رب سے وعدہ کرتا ہوں, آپ سے وعدہ کرتا ہوں, خدا سے وعدہ کرتا ہوں, اپنی زمین سے وعدہ کرتا ہوں, نہ ماضی میں میرا کوئی رشتہ رہا ہے اور نہ مستقبل میں رہا. اگر میں نے خدا نخواستہ یہ غداری کی, میرا خدا سب کو معاف. جسٹ ٹیل می ان اینی اسٹریٹ یو لائک. جس گلی میں مجھے مارتے ہو مار دو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پاکستان ان جھٹکوں سے نہیں بچ سکتا. تاریخ انصاف سے میری ایک ریکویسٹ ہے, اس اکابرین یہاں بیٹھے ہیں, مذاکرات کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یہاں ادری صاحب نے کہا کہ محمود آپ کا متحد تھا, آپ لوگوں نے اس کمیٹی میں نہیں رکھا. ادری صاحب ان کا قصور نہیں تھا, میں اس کمیٹی میں جانا نہیں چاہتا تھا. جس حکومت کو آپ انلیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں, جس حکومت کو آپ چور سمجھتے ہیں, جس حکومت نے آپ کا گھر بار سارا چوری کر کے رکھ لیا ہے, اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے, اس سے مال کی واپسی کا دعویٰ ہوگا کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو, میرا مینڈیٹ واپس کرو. میں آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا. میں اس وقت اس کمیٹی میں نہیں تھا. میں ذاتی طور پہ آج بھی میرے گورنر صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, میں آج بھی اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں. ہم ایک ایسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہے, جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, جس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, جس نے ہمارے بیٹیوں کی عزت چھین. ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ عظیم ہے. اس پارلیمنٹ میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لیجیٹمائز کر دیں گے. ہم نے اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا. میرا پیغام وکیل کا محترم تھا, جی آپ میرے پیغام پہنچا دیں عمران خان کو پیغام پہنچا دیں کہ اپنی پارٹی کو حکم دیں کہ اس 47 کی اسمبلی میں نہ بیٹھیں. ہم پارلیمنٹ کے چمن میں اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے, 45 والوں کی پارلیمنٹ بنائیں گے. اس کا اسپیکر اسد کیسر ہوگا, ڈپٹی اسپیکر آپ ہوں گے, ایوب ہوگا کہ بھائی ہم 45 اسمبلی نے فیصلہ کر دیا ہے. وہ تمام ترامیم جو غیر جمہوری, غیر آئینی, غیر قانونی, انسانی حقوق کے خلاف بھٹو صاحب کی زندگی میں اگر ہوئی ہیں یا 18 امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں, ہم ان سب کو اس میں بیٹھ کے ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, یہ ساری ترامیم واپس, یہ ساری ترامیم ختم. اگر وہ ہماری پارلیمنٹ, ہماری ممبرشپ ختم کرتے ہیں, وکیل ہیں, جائیں گے ہم اس میں سپریم کورٹ میں. ہم نے یہاں ایک ایسا نظام لانا ہے, ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. دکھ ہوتا ہے, وردی 2 گز کا کپڑا نہیں ہوتا. وردی ایک ادارے کے ساکھ کی نشانی ہوتی ہے. جب اس وردی میں آپ کرمنل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب اس وردی میں آپ اسمگلروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب اس وردی میں آپ ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو آپ برباد کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو. اگر آپ وہ گاؤن پہن کے جج کی حیثیت سے قاتلوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اغواکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈرگ ٹریفکر کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر جج بچ کچھ نہیں رہے گا, ساری بربادی ہوگی. ہم وردی کا احترام کریں, وردی ایک سمبل ہے. پاکستان بننے سے پہلے کسی سیشن جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. سیشن جج کے کوچے میں کسی سب نیچے لوور ترین جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں, یہاں میڈیا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے سچ کو بولنا ہے. آج پاکستان کا جوڈیشری کا نظام اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ بدبخت کروڑ پتی ارب پتی لوگ کسی غریب انسان کی ناموس پہ دعویٰ کریں, عدالت میں جیت جائیں گے. وہ چیختا رہے گا کہ بابا میری بیوی ہے یار, خدا کو مانو, فلانی مولا نے نکاح پڑھا, کہہ دیں جج نے کہہ دیا تیری بیوی نے, یہ اس کی. اس جوڈیشری کے نظام سے ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم نے بالکل ٹھیک اقبال
علامہ اقبال جب جوان تھے تو انہوں نے جو مشہور وہ لکھا ہے، اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاش عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کیس کے یہ کام کو میسر نہ ہو روزی، اس کیس کے خوش ہے گندم کو جلا دو۔ ہم نے اگر خوش کرنا ہے، میں نے تو وعدہ کر لیا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ ہمارا وعدہ ہوگا، اس آدمی میرا بھروسہ، میرا پرانا یاد، یہ لمبا آدمی یہ جس پہ بھی میرا بھروسہ، اس کو میں جانتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں۔ ہم نے اگر مذاکرات کے، میری تجویز ہے، عمران خان سے کہہ دیجیے، اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، فوجیوں سے اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس لیے کرنے ہیں کہ انہیں باعزت راستہ دینا ہے کہ اپنی چاندی میں چلے جائیں۔ اس طرح نہیں کہ وہ ہمیں حصہ دے جس طرح لوگوں کو دیتے رہے، نہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ انڈر اوتھ ہیں، آپ نے اوتھ لیا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، آپ اپنے اوتھ کا احترام، جو جرنیل آئین کا احترام کرتا ہے اس کو میں چوپی کے بغیر چوپی کے ساتھ بھی ضرور کروں، اور جو آئین کو پاڑتا ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا، سخت لڑوں گا۔ ابھی سنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے، سنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہم سب کے خلاف FIR کاٹ دی، بالکل FIR کٹ گئی ہے۔ کس لڑائی کی FIR ہے؟ دو قوتیں ہیں، آئین کے بالادستی ماننے والی قوتیں اور آئین کو درخور اتنا نہ سمجھنے والی قوتیں۔ ہم آئینی قوتوں اور غیر آئینی قوتوں یا جمہوری قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے جنگ کے قیدی ہوں گے۔ میں اگر کسی عدالت میں پیش ہوا یا مجھے لے جایا گیا، میں اس کو کہوں گا میں جنگی قیدی ہوں، میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں، پاکستان میں ایسی قوتیں ہیں جو مجھے نہیں چھوڑتے، میں آتے ہیں۔ یو کانٹ انورٹ اے لیڈر، انورٹ کا خانے میں نہیں بن سکتا لیڈر عوام سے نکلتا ہے۔ یہاں یہ بدبختی ہے۔ دوسری بدبختی، ہماری پریس کے حضرات لکھتے ہیں جب وہ پاکستان کے اداروں کی بات کرتے ہیں تو فوج کو بھی طاقت تسلیم کرتے ہیں۔ کیا امریکہ میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ کیا برطانیہ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ فوج ہے، لوگ عزت کرتے ہیں کہ یس اگر خطرہ ہوا ہماری بہترین فوج ہے۔ ہم نے افواج کو اس فریم میں لانا ہوگا جس فریم میں دنیا جان کی افواج رہتی۔ تیسری